السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اجملی الاجملین اکملی الاکملین، سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا ونور قلبنا محمد وعلی آلہ وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ قال النبی العربی صلی اللہ علیہ وسلم، رأیت ربی بقلبی و راسی و بعینی و بقلبی، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ آپ تمام حضرات بارگاہ نبی علیہ نبی میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اس یقین کے ساتھ کہ آقا دو جہاں رحمت کون و مکان اہل محبت کے درود کو بذات خود اپنے گوش مبارک سے سماعت فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی وارث کمالہ سیدنا وغوثنا غوث العظم ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اغثنی وامددنی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رفعت طور میں لامکانی کہاں، لن ترانی کہاں، من رعانی کہاں، جن کا سایہ نہ ہو ان کا ثانی کہاں، ان کا ایک معجزہ آج کی رات ہے۔ اتر کر طور سے موسیٰ چلے آؤ مدینے میں، یہاں ممکن ہے دونوں کا تمہیں دیدار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے، حبیب پاک سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی نہ صرف ہم کو امت میں پیدا فرمایا، بلکہ ایک کرم پر کرم یہ کہ محبوب سبحانی حضرت سید شاہ افضل بیابانی علیہ رحمۃ الرضوان کے آستانے سے ہمیں وابستہ فرمایا۔ اللہ تعالی حضرت سجاد نشین صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی عمر دراز فرماتے ہوئے ان کے فیضان علم کو ہم پر عام فرمائے اور جاری و ساری فرماتا رہے، کہ جن کے ذمہ کرم پر ہم یہاں کھڑے ہونے کا شرف حاصل کرتے ہیں، آج کچھ عرض و معروض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، سبحان الذی اسری، اپنے حبیب کی سیر کا تذکرہ کرنے سے پہلے سبحان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب کی معراج کا ذکر کرنا تھا تو لفظ سبحان سے کیوں شروع فرمایا؟ سبحان کہتے ہیں ہر عیب سے پاک ذات کو، ہر کمزوری سے پاک ذات کو، ہر نقص سے پاک ذات کو سبحان کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سبحان سے اپنے حبیب کی سیر کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ میں اس کمزوری سے پاک ہوں، اس نقص سے پاک ہوں، اس عیب سے پاک ہوں، اس نقاہت سے پاک ہوں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کہ میرے حبیب مکہ معظمہ سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا سفر ہفت سماوات طے کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا پار کر کے عرش مولا پر آ کر میرے دیدار سے مشرف ہو کر واپس ہوئے، تو اتنی جلدی کہ بستر بھی رہا گرم اور زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم اور زنجیر بھی ہلتی رہی۔ ایک دم میں سرے عرش گئے آئے محمد، ایک دم میں سرے عرش گئے آئے محمد۔ حضور پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو عام کرنا
ہمارے پیر و مرشد کا طریقہ کار تھا، اور ہم لوگ بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ سید مرشدی کی سنت کے تحت ہر ایک واعظ، ہر ایک جلسے میں غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں جو ہے فیض حاصل ہوتا رہے۔ ایک مرتبہ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واعظ فرما رہے تھے، اور اس میں ایک شخص بیٹھا ہوا یہ غور سے سن رہا تھا کہ حضور پیران پیر نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اتنی جلدی عرش مولا جا کر تشریف لائے کہ بستر گرم رہا اور زنجیر جو دروازے کی تھی وہ ہل رہی تھی، اور جو حضور وضو فرمائے تھے وہ پانی ابھی بہہ رہا تھا، حضور عرش پر جا کر آ گئے۔ سننے والے نے جب سنا، سوچا کہ اتنی جلدی ہفتے سماوات کا سفر، پھر وہ بھی اس کے اوپر سدرۃ المنتہا، پھر اس پر جنت، پھر اس پر عرش، اتنی بڑی مسافت۔ پھر ایک تو یہ کہ مکہ معظمہ سے مسجد اقصیٰ جانا یہی بڑی مسافت ہے، پھر اتنی آسمانوں کی مسافت، یا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے اس پر تعجب کیا اور مشکوک ہوا، اور وہاں سے اٹھ کے جلسے باز سے پیران پیر کے اپنے گھر آیا تو بیوی سے کہنے لگا، میں ابھی بازار سے مچھلی لایا ہوں، تو مچھلی کو بھونو، دھو کر بھونو، اس کو پکاؤ، اور میں بھی بازار جا کے آتا ہوں۔ یہ مچھلی بیوی دھونے کے لیے بیٹھی تھی، یہ شخص گیا، لوگوں نے کہا کہ دریا دجلہ میں پانی جو ہے ٹھاٹے مار رہا ہے، تھوڑا نہا لے۔ اس نے اپنے کپڑے اتارا اور دریا دجلہ میں غوطہ لگایا، تو دریا کے اس پار نکلا دم زدن میں، اور وہاں دیکھا کہ ایک بادشاہ جو نہانے کے لیے اس کا وقت تھا، جو دریا پر آیا تھا، اور وہ کچھ اچھی حسین و جمیل عورتوں کو ساتھ لے کر چلے جایا کرتا تھا۔ تو اس طرف سے یہ جو غوطہ لگایا دریا کے دجلہ کے کنارے، ادھر نکلا تو عورت بن کے نکلا، اور بادشاہ کی اس پر نظر پڑی، بادشاہ نے اس کو لے کر اپنے محل کو چلے گیا، اور 7 سال وہ شخص اس بادشاہ کے ساتھ رہا اس عورت کی شکل میں، اور اس کو اولادیں بھی پیدا ہو گئی۔ پھر 7 سال کے بعد جو بادشاہ کی بیوی بن چکا تھا، اپنی سہیلیوں کے ساتھ نہانے کا ارادہ کر کے دریا دجلہ پر 7 برس کے بعد آ رہا ہے، اور جب ادھر سے غوطہ لگایا سہیلیوں کے ساتھ، تو اللہ نے اس کو پھر مرد بنا کر پرانے کنارے کی طرف نکالا۔ جو نکل کے دیکھا پہلے کی شکل کا مرد بنا ہوا ہے، اور اس کے کپڑے وہاں رکھے ہوئے ہیں، جلدی جلدی کپڑے پہنا اور اپنے گھر کو آیا، اور بیوی مچھلی ابھی دھو ہی رہی ہے۔ کہنے لگا کہ تو اب تک مچھلی دھو، ابھی تک مچھلی ہی دھو رہی ہے؟ کہنے لگے تم تو یوں گئے اور یوں آئے، یوں گئے اور یوں آئے۔ تو بولے نہیں، یوں گئے یوں نہیں آئے، 7 برس میں بادشاہ کی بیوی بن کے رہا، مجھے اتنے 7 سال میں اتنے بچے پیدا ہو گئے، اور ابھی تو مچھلی۔ کہنے لگی تم تو یوں گئے دم زدن میں آ گئے۔ وہ واقعہ یاد آیا غوث پاک کا فرمایا ہوا کہ حضور ایک پل میں سر عرش گئے آئے محمد۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ میں اپنے اوپر اپنی بیتی خود دیکھ رہا ہوں، اپنے آپ بیتی مجھ پر کیا گزری۔ سیدھا پیران پیر کی محفل میں آیا تو پیران پیر وہی بیان فرما رہے ہیں، ایک دم میں سر عرش گئے آئے محمد۔ گرا حضور پیران پیر کے قدموں پہ، وہ یہودی تھا، مسلمان ہوا کہ عبد القادر جیلانی آپ نے سچ فرمایا، میں نے ابھی آپ سے یہ سن کر اپنے گھر گیا، اور پھر 7 سال کا عرصہ مجھ پہ ایسے گزرا، جب گھر پلٹ کر آیا تو پھر وہ یہاں پر میری بیوی ابھی مچھلی دھو ہی رہی ہے۔ یقیناً میں یقین کرتا ہوں کہ ایک حضور کے امتی، وہ بھی یہودی کے ساتھ یہ معاملہ اللہ کر سکتا ہے، تو اپنے حبیب کے ساتھ ایک پل میں سر عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تعجب کی بات نہیں، میں ایمان لاتا ہوں وہ یہودی مسلمان ہوتا ہے۔ پیران پیر غوث الاعظم دستگیر جلال کے دست حق پرستر یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہودیوں کو بھی مسلمان کرنا چاہتا ہے تو پھر ان کو ایمان کی توفیق عطا فرماتا ہے کہ ان کے شک اور شبہ کو دور فرما دیتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس لیے سبحان فرمایا کہ وہ اس نقص، اس کمزوری سے پاک ہے، ایک پل میں اپنے حبیب کو لے جائے اور لے جا کر نہ لا سکے، اس کمزوری سے اللہ پاک ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، قوت والا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی سیر سے پہلے سبحان فرمایا کہ میں اس نقص اور کمزوری سے پاک ہوں، میں اپنے حبیب کو جب چاہتا ہوں بلاتا ہوں۔ اور یہی نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف، معراج جسمانی ایک ہی بار ہوئی، نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بلائے گئے تھے ایک بار حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر،
حضور آرام فرما رہے ہیں، چھت کھول کر جبریل امی اترتے ہیں، دیکھیں کہ حضور استراحت فرما رہے ہیں، کیسے جگہیں اللہ تعالیٰ نے جبریل کے مقدر میں کافوری آنکھیں رکھی تھی، جبریل کے آنکھیں کافور سے بنائی گئی، کافور کے مزاج میں ٹھنڈک ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے اب جبریل میرے حبیب کو کیسے جگاتے ہیں، تو جبریل اپنی کافوری آنکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں میں ملتے ہیں، کافور کی ٹھنڈک سے حضور بیدار ہوتے ہیں، اور جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنے کا مشتاق ہے، اللہ اشتیاق ہے آپ کے دیدار کا، اور اپنے جو ہے اللہ تعالیٰ معراج سے آپ کو مشرف کرنا چاہتا ہے، تو جبریل امی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنی آنکھیں ملتے ہیں۔ اللہ نے ان کے مقدر میں کافوری آنکھیں اس لیے رکھی تھی کہ کافور کے مزاج میں ٹھنڈک ہوتی ہے، ہم سید الملائکہ کی آنکھیں ملنے لگائیں گے، سید الانبیاء کے قدموں میں یہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی تھی، اور یہ مرضی پوری ہوئی، سید الانبیاء کے قدموں میں سید الملائکہ تمام فرشتوں کے سردار اپنی آنکھیں ملتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سے جگاتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم بیدار ہوتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے سینے مبارک کو خانہ کعبہ کے اطراف جو دائرہ نظر آتا ہے جس کو ہم حتیم کہتے ہیں، وہاں جبریل امی لے جا کر اللہ کے حکم سے آپ کے سینے مبارک کو چاک فرماتے ہیں، اور دل کو لیتے ہیں، ایک تشت میں نورانی رکھ کر دل کو زمزم و کوثر سے دھوتے ہیں، اللہ کی حکمت اور انوار کو اس میں بھرتے ہیں، پھر دم زدن میں دل جڑ جاتا ہے، سینہ مل جاتا ہے، دل سینے میں رکھ دیتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو وہاں سے مسجد اقصیٰ کا سفر طے ہوتا ہے۔ پھر مسجد اقصیٰ جانے کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام جو اپنی قبروں میں تھے، جو آسمانوں میں تھے، سب کے سب مسجد اقصیٰ میں جمع ہوتے ہیں، اور حضور کی امامت ہوتی ہے، جبریل امی اقامت کہتے ہیں، جبریل مؤذن بنتے ہیں، حضور امامت کرتے ہیں، انبیاء کی صفیں بنتی ہیں، نماز اسرا میں تھا یہی سر، آیا ہوں مانا اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ نہ صرف ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں، بلکہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا مجمع جو خبروں میں تھے یا آسمانوں میں تھے، سب کو اللہ تعالیٰ نے جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں جمع فرمایا، اس لیے اللہ نے اسرا بھی عبدی ہی فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی تمنا کی، ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ایک مدت سے تیری آواز سن رہا ہوں، تیرا کلام سن رہا ہوں، تیری آواز اتنی پیاری ہے، تو تو کیسا ہوگا، ایک نظر مجھے اپنی جھلک دکھا دے، دیدار سے مشرف کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ رفعت طور میں لامکانی کہاں، لن ترانی نے اللہ نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اور حضور نے فرمایا من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ رفعت طور میں لامکانی کہاں، لن ترانی کہاں، من رانی کہاں، جن کا سایہ نہ ہو ان کا ثانی کہاں، ان کا ایک معجزہ آج کی رات ہے۔ تو تمام انبیاء حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، پھر حضور کے استقبال کے لیے اب آسمانوں پہ جو ان کے مقامات اور مرتبوں کے اعتبار سے وہاں پھر پہنچ جاتے ہیں۔ پہلے آسمان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیگر انبیاء سے ملاقات کرتے ہوئے 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں، بیت المعمور ہے وہاں پر جو نیچے خانہ کعبہ ہے، ایسے ہی ایک کعبہ 7ویں آسمان پر بیت المعمور کہلاتا ہے، بالکل خانہ کعبہ کی سیدھ میں، وہ فرشتوں کا کعبہ ہے، فرشتے اس کا طواف کرتے رہتے ہیں، اور یہ کعبہ بندوں کے لیے بنایا گیا مکہ معظمہ میں، اور کعبے کو ٹیکا لیے ہوئے ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور میں کعبے کو ٹیکا لیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہیں، فرزند صالح کہہ کر خطاب کرتے ہیں اور مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا جاتے ہیں، وہاں جانے کے بعد جبریل امی رک جاتے ہیں، حضور کہتے ہیں جبریل یہاں سے ساتھ کیوں چھوڑتے ہو؟ تو جبریل کہتے ہیں، شاعر یوں لکھتا ہے، اگر ایک سرے موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، یا رسول اللہ اب یہ وہ مقام ہے یہاں سے آپ کے جلوے واہ ہونے والے ہیں، لباس حقی آپ پہننے والے ہیں۔ جب تک میں آپ کے ساتھ مکہ شریف سے نکلا آسمان کے قریب تک آیا لباس بشری میں تھا، آپ بھی لباس بشری میں تھے، جب آسمان میں داخل ہو رہے تو آپ بھی لباس ملکی پہن لیے، اور میں تو ملک ہی ہوں، ملکی لباس میں رہا۔ اب سدرۃ المنتہا پہ اے حبیب یہاں سے آپ کا لباس ملکی بھی اترنے والا ہے، اب یہاں سے لباس حقی میں آپ پروردگار عالم کی بارگاہ میں صرف اور صرف آپ جا سکتے ہیں۔ اگر میں ایک
बाल के नोक के बराबर भी यहाँ से आगे बढ़ूं, एक सरे अगर एक सरे मुंह ये बरतर परम फरोग तजल्ली बसोजत परम या रसूलुल्लाह, तजल्ली के फरोग से मैं जल जाऊंगा। तो बहुत से उलमा अल्लाह की तजल्ली का फरोग लिखते हैं, लेकिन हमारे जो उलमा है जो औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता है वो लिखते हैं फरोग तजल्ली किसकी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरोग तजल्ली से जिब्रील के पर जलने वाले हैं। ये जिब्रील कह रहे हैं कि क्योंकि लिबास हक़ी हुजूर पहने वाले, लिबास मलकी वहाँ हुजूर का उतर गया, लिबास हक़ी पहने, और जो बशरियत का लिबास हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उतरा और जिसको छोड़कर अर्श पर जाना चाहते थे, तो लिबास बशरी हुजूर का आपके कदमों में आ गया। अब वहाँ वो भी छोड़ना चाहते हैं, हमेशा हमेशा को परवरदिगार के हो जाना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह के मंशा और मर्जी ये थी कि हबीब आप अगर इधर के होके रहें तो उम्मत की खबरगिरी कौन करेगा, हम आपको फिर भेजना चाहते हैं। नालैन समेत आओ, तो एक तारीफ नालैन की यूं की गई कि जामे बशरियत आपका बशक्ले नालैन आपके कदमों में रह गया, अल्लाह ताला ने उसको उतारने नहीं दिया ताकि फिर दुनिया में आपको जाना है। हबीब नालैन समेत आओ। और एक रिवायत ये है कि जो नालैन मक्के मुअज़्ज़मा में पहनते आका, उसी नालैन से अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पर बुलाया। तो सिदरतुल मुंतहा पर जिब्रील अमी जहाँ रुक जाते हैं, फरोग तजल्ली से पर जलने का जिन्हें डर होता है, वहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ जिब्रील तुमने मेरे जद्दे करीम मेरे दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर एहसान किया था, जबकि उस एहसान को मेरे दादा ने कबूल नहीं किया था, लेकिन आपके अल्फाज का एहसान तो है मेरे दादा पर कि तुमने कहा था जब नमरूद के जंगल भरी दहकती आग में मेरे दादा को डाला गया था तो तुम पहुंचकर पूछे थे अल्लाह का हाजत या इब्राहिम, ऐ इब्राहिम तुम्हारी क्या हाजत है, लेकिन मेरे दादा ने तुम्हारी मदद को कबूल नहीं किया था। लेकिन वो जो अल्फाज का एहसान है आपका मेरे दादा इब्राहिम पर, मैं सिदरा पर ऐ जिब्रील तुम्हारे मुकाम पर चुकाना चाहता हूँ। अल्लाह का हाजत या जिब्रील, ऐ जिब्रील बोलो तुम्हारी क्या हाजत है, तुम्हारे मुकाम पर पूरी करने के लिए तैयार हूँ, तुम जो मांगो देने तैयार हूं। तो जिब्रील अमी देखिए हुजूर उम्मत को क्या नहीं देते, जबकि सैयदुल मलाइका को उनकी हाजत उनके मुकाम पर पूरी करने के लिए तैयार हैं। तो दुनिया के किसी कोने से उनका कोई गुलाम पुकारे जो किसी निस्बत से वाबस्ता हो, कादरी पुकारे, चिश्ती पुकारे, सोहरवर्दी पुकारे, नक्शबंदी पुकारे, रिफाई पुकारे, बियाबानी पुकारे, या रसूलल्लाह, तो दुनिया के किसी हिस्से में भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी मदद कर सकते हैं। जबकि 7वें आसमान के ऊपर उतनी ही बुलंदी पर सिदरतुल मुंतहा पर जिब्रील की मदद कर सकते हैं। तो जिब्रील अमी से पूछा है हुजूर पाक ने, जिब्रील क्या तुम्हारी हाजत है बोलो। तो जिब्रील ने अर्ज किया, देखे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत का गम है, तो जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह मैं आपसे मांगता हूँ जब आपकी उम्मत पुलसरात से गुजरेगी तो मैं इतना मांगता हूँ कि मुझे इजाजत दीजिए कि मैं पुलसरात पर अपने पैरों को बिछा दूं और आपकी उम्मत मेरे पैरों पर से पुलसरात पार कर ले। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और भी कुछ हाजत है जिब्रील। देख रहे सैयदुल मलाइका की हाजत मांग को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी करते हैं। हुजूर पाक फरमाते हैं, मेरे कुछ उम्मती बिजली चमकने की तरह पुलसरात से गुजर जाएंगे। क्यों कि जिब्रील के परों का एहतराम चाहते हैं हुजूर कि मेरा उम्मती एहतराम करे। तो हुजूर अपने फजल करम से अपने उम्मती को बिजली जैसे कड़कती है चमकती है ऐसे पल भर में पुलसरात के इस कोने से उस कोने से गुजार देंगे। जिब्रील के परों पर उम्मती को पर रखने नहीं देंगे। ये हुजूर अपने उम्मतियों को जिब्रील का अदब बता रहे हैं। लेकिन जिब्रील हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर को जो उम्मतियों से मोहब्बत है उस मोहब्बत में हिस्सा लेना चाह रहे हैं कि या रसूलल्लाह आपका उम्मती जब पुलसरात से गुजरेगा तो मैं अपने पर बिछा दूंगा, ताकि इजाजत दीजिए इस बात की, मैं ये हाजत मेरी है आपकी कि मेरी हाजत को पूरा कीजिए कि आपका उम्मती मेरे परों पर से पुलसरात पर से जो पार हो जाए। तो हुजूर फिर जिब्रील अमी से हुजूर ने ये सवाल किया कि कुछ हाजत है मांगो। तो जिब्रील ये नहीं कहे कि मैं आपके साथ चल के अल्लाह को देखना चाहता हूँ, जबकि सवाल मुतलक था हुजूर, क्या मांगते मांगो जिब्रील। और यही सवाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रबिया इब्ने काब असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु से था। इस दुनिया में जिन्होंने हुजूर को वुजू करने की खिदमत अंजाम दी, वुजू के लिए पानी डाला और वुजू करवाया, वुजू की खिदमत अंजाम देने के बाद यही सवाल हुजूर ने रबिया इब्ने काब असलमी से किया था, सल या रबिया। हदीस पाक में मुतलक सवाल है, कोई क़ैद न लगाई क्या है रबिया मैं दुनिया दे सकता हूँ, दुनिया की कोई नेमत मांग लो, मैं मशरिक और मगरिब की नेमतें दे सकता हूँ, कोई नेमत मांग लो, मैं अर्श व फर्श
کی نعمت دے سکتا ہوں. کوئی قید نہیں لگائی. اے ربیہ کل کائنات سے تم جو مانگنا چاہو مانگ لو, میں تمہیں دینا چاہتا ہوں, تمہاری مانگ پوری کرنا چاہتا ہوں. ربیہ ابن کعب اسلمی نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ جو داعی اللہ, اللہ کی طرف دعوت دینے والے بن کر آئے ہیں, میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت ربیہ نے بھی نہیں کہا. جبرائیل سے پوچھے کیا حاجت ہے, انہوں نے بھی نہیں کہا. زندگی میں صحابہ سے حضور پوچھتے, کوئی صحابی یہ نہیں کہے کہ یا رسول اللہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی تمنا کی. بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں نے ان سے کہا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ, ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک علانیہ آپ اللہ کو ہمیں نہ دکھا دیں. اللہ تعالیٰ نے پیران پیر نے وسیلہ اس آیت سے ثابت کیا. دیکھیے پیران پیر کی تعلیمات سے ہمیں کیا کیا ملتا ہے. پیران پیر فرماتے ہیں کہ 70 سرداروں کو موسیٰ علیہ السلام لیے اور قوم سے کہے تمہارے سرداروں کی بات ماننے تیار ہے؟ تو بولے ہاں ہم ہمارے سردار ہے کہیں گے وہ مانیں گے, مگر آپ کے اللہ کے لائے ہوئے احکامات کو آپ سے نہیں مانیں گے, جو ہمارے سردار بولیں گے مانیں گے. آپ نے ان کے 70 سرداروں کو جو زہاد تھے ان کو لے گئے, لے جا کے اللہ سے فرمایا الہ العالمین یہ تجھے دیکھ کر ایمان لانا چاہتے ہیں, اور یہ جا کر اپنی قوم سے کہیں گے ساری قوم تجھ پر ایمان لائے گی. تو اللہ نے کیا کیا, فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ, ایک زوردار کڑک ہوئی, وہ 70 سردار مر گئے. اب موسیٰ علیہ السلام بولے الہ العالمین اب تو قوم میری اور بھی دشمن ہو جائے گی, اب پورے سردار ان کے مار ڈالے آپ لے جا کر. اللہ نے ان کی دعا پر ثم یحییکم فرمایا, پھر ان سرداروں کو زندہ کیا. اور سرداروں نے زندہ ہو کر کہا ہم آپ سے کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اللہ کو دیکھ کر ایمان لائیں گے, ہم تو ایک کڑک میں موت کے گھاٹ اتر گئے, وہ تو آپ کی دعا پر پھر زندگی پالیے. اب ہم کو جو احکامات اوامر و نواہی اللہ آپ کو دے گا ہم آپ سے لینے کے لیے تیار ہیں. ہم اپنے اور اپنے رب کے درمیان آپ اور ہارون کو وسیلہ نبی کو بنانے کے لیے تیار ہیں. پیران پیر نے اس آیت سے جو اس قوم کے 70 سرداروں نے وسیلہ تسلیم کیا موسیٰ علیہ السلام کا مرنے کے بعد, زندہ ہونے کے بعد, اس آیت سے وسیلہ غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ اپنی تعلیمات کتاب سر الاسرار میں ثابت کرتے ہیں کہ وسیلہ از حد ضروری ہے, ورنہ خدا سے براس لینے کوئی جائے گا تو ہلاک ہو جائے گا. جب تک کہ وہ نبی کو اپنا وسیلہ نہ بنا لے زندہ رہ کر اللہ سے نعمتیں نہیں پا سکتا. قرآن پاک سے حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ نے ثابت کیا کہ جو بندے اپنے اور اپنے درمیان اپنے اور اپنے رب کے درمیان اپنے نبی کو وسیلہ بناتے ہیں, اللہ ان کو حیات دیتا ہے, پھر جب موت دیتا ہے اس کے بعد پھر حیات دیتا ہے, تو حیات جاویدانی سے سرفراز فرماتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل. تو کسی صحابی نے جبکہ حضور نے سوال کیا تو دیکھنے کی تمنا موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں نے کی, اللہ کو دیکھے بغیر ایمان نہیں لائیں گے. کوئی صحابی کم و بیش 1,24,000 صحابہ میں سے کوئی بھی کیوں نہیں کہہ رہے حضور سے, اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ جانتے ہیں صحابہ سے بڑھ کر امت میں قرآن کوئی نہیں جانتے. اس لیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عباس اور صحابہ کی تفسیر کو لیتے ہیں, عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر, ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کو لیتے ہیں, صحابہ کی تعلیمات کو لیتے ہیں, اس کو عام کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو کسی صحابی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اللہ کو دیکھ کر ایمان لائیں گے. کیوں؟ انہیں معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیکھ سکے. فخر موسیٰ صعیقہ, بے ہوش ہو گئے آپ, پہاڑ طور جل گیا. ایک تجلی جو 70,000 پردوں کے درمیان سے آپ کو ہوئی, اور وہ بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے موسیٰ ٹھیک ہے تم بار بار دیکھنے کی تمنا کرتے ہو, آؤ کوہ طور پر اور ہمارا جلوہ دیکھ لو. نہیں فرمایا آؤ کوہ طور پر 40 راتیں جگو, 40 دن روزہ رکھو. انکا بالوادی المقدسی طوا, جب تم وادی مقدس میں آئیں گے تو جوتے اتار کے آؤ, ادب سے آؤ. اس کے بعد انظر الی الجبل, تم کوہ طور کی طرف دیکھنا, پہاڑ کی طرف. ہم پہاڑ پہ تجلی کریں گے, تم تجلی کو نہیں دیکھنا, پہاڑ کو دیکھتے رہو. پہاڑ پہ تجلی کریں گے, پہاڑ کو وسیلہ بناتے ہیں تم کو تجلی دکھانے کا. لیکن جب اپنے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لامکان میں بلایا, جو جہاں مکان کی کوئی قیدی نہیں, نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے, نہ شمال ہے نہ جنوب ہے, نہ طویل ہے نہ قصیر ہے, کوئی جہت کوئی کیفیت بیان ہی نہیں کر سکتا. وہ لامکان جو خدا ثم استوى علی العرش فرمایا, اس لامکان میں بلایا اور حبیب پاک کو بلا حجاب بے پردہ اپنے دیدار پر انوار سے مشرف فرمایا, اور خود پروردگار فرما رہا ما زاغ البصر وما طغى. ادھر دنیا میں کوہ طور کو دیکھ رہے, تجلی ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے, اللہ فرما رہا, اور حبیب پاک کو بلا حجاب عرش پہ تجلی اپنے دیدار ذات صفات سے مشرف فرما رہا, اور فرما رہا ما زاغ البصر وما طغى. ہمارے حبیب کی پلک تک نہیں جھپکی, ہمارے حبیب ایسے ٹک ٹکی باندھ کر ہمارے دیدار سے مشرف ہو رہے تھے.
رسائی موسیٰ کی طور تک تھی، یہاں نبی کی یہ منزلت ہے، پہنچ گئے عرش لامکاں تک، پھر اس کو ادنا مقام کہنا، پھر عرش پر بھی دنا فتد اللہ، وہ جلوہ قریب ہوا اور قریب ہوا، فکانا قابہ قوسین یا ادنا، اور وہ جلوہ اپنے حبیب سے اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا، 2 کمانوں کا فاصلہ یا اس سے کم، 2 کمانوں سے مراد بعض مفسرین یہ لیتے ہیں کہ عربوں کا دستور ہوتا ہے جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کا حلقہ بنا کے ایک دوسرے کے جسم کو اس حلقے میں لے لیتے ہیں، اور جو حلقہ بنتا ہے اس کو کمان کہتے ہیں۔ 2 کمانوں کا فاصلہ، نے 2 دوست ملتے وقت جب ہاتھ کی کمان بناتے ہیں تو اس میں کتنے قریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہا کانا قاب قوسین یا ادنا، 2 کمانوں کا فاصلہ یا اس سے بھی کم فاصلہ تھا، ہمارے حبیب اتنے کم فاصلے سے ہمارا دیدار فرما رہے۔ یہ بتائیے کہ کتنی قربت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا قریب اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے، اس لیے کہ تمام انبیاء جو اللہ کا دعویٰ کیے دنیا میں کہ اللہ ہے، وہ سنی سنائی پر کیے ہیں، دیکھا ہوا دعویٰ ہے تو صرف ہمارے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ کی گواہی اللہ کو دیکھی ہوئی گواہی ہے، تمام انبیاء کی گواہی کلام سنی ہوئی گواہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اختتام نبوت کسی اور نبی پہ نہیں کیا، ہمارے نبی کو خاتم النبی بنایا۔ جب دیکھنے والا آ جاتا ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد سننے والوں کی نہیں چلتی۔ اس لیے پچھلے انبیاء کے ادیان منسوخ کر دیے گئے، دین ناسخ رہے گا قیامت تک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ حبیب پاک سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی گواہی اللہ کو دیکھی ہوئی ہے۔ اور ہم ربنا اننا سمینا منادی ینادی للایمان، اے ہمارے رب ہم نے سنا ندا دینے والے منادی کی آواز کو، نے تیرے حبیب پکار رہے ہیں، ندا دے رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، اے مولا فآمنا، ہم تجھ پر ایمان لا لیے، ہم تیرے حبیب سے سن کر تجھ پر ایمان لائے۔ ہماری گواہی تجھے دیکھی ہوئی نہیں ہے، تیرے حبیب کی گواہی دیکھی ہوئی ہے، ہم نے حبیب سے سن کر ایمان لائے، ہم نے تیرے حکم پر عمل کیے۔ اب ہمارا ایک کام تو کر دے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، فاغفر لنا سیئاتنا، اور ہمارے گناہوں کو دیکھ کر انجان ہو جا، نظر انداز کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہماری موت تیرے نیک بندوں کے ساتھ کر دے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ہمیں تعلیم دے رہا ہے۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے اتنا سرفراز کیا، اتنا عطا کیا، اتنا عطا کیا کہ آتینا کل کوثر، بے شمار نعمتوں سے اپنے حبیب کو سرفراز فرما دیا، اور اتنا دیا کہ کثیر نہیں فرمایا، کثار نہیں فرمایا، اکثر نہیں فرمایا۔ کثیر کہتے ہیں زیادہ کو، کثار کہتے ہیں عربی میں اور زیادہ کو، اکثر کہتے ہیں اور زیادہ کو، اور اس سے زیادہ کا ورڈ عربی میں تو کوثر ہے۔ زیادتی کے لیے کوثر سے اونچا اور کوئی ورڈ نہیں ہے۔ اتنا زیادہ دیا کہ قل متاع الدنیا قلیل، اے حبیب آپ فرما دیجئے دنیا کی چیزیں مختصر ہے، مختصر چیزیں جو دنیا کی ہے اس کو کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا دنیا کی نعمتوں کو، لیکن جن کو کوثر دیا، بے شمار بے گنتی دیا، ان کے اخلاق اور ان کی نعمتوں کو، ان کو جو عطا کیا اس کو ہم کیا شمار کر سکتے ہیں۔ ہاں ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں ہماری یہ ضرورت ہے یا رسول اللہ، اپنے آل پاک کے صدقے میں ہماری یہ حاجت پوری کر دیجئے، اپنے اولاد پاک کے صدقے میں، اپنے صحابہ کے صدقے میں، اپنے خلفاء کے صدقے میں ہماری یہ حاجتیں ہیں، اس کو پورا کر دیجئے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کیوں کہ اللہ نے یہ بھی فرمایا اپنے حبیب سے کہ ہم نے بے شمار دیا اور خالی ہاتھ نہیں بھیجا، اور فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو میرے حبیب دے رہے ہیں وہ لے لو، جس سے وہ منع کرے رک جاؤ۔ تو ہمیں دینے والا اللہ کا رسول ہے۔ اللہ خود فرما رہا ما آتاکم الرسول، اللہ نے فرما رہا کہ میں دے رہا ہوں، بلکہ میرے حبیب دے رہے ہیں، وہ جو دے رہے ہیں لے لو۔ اور اپنے حبیب سے فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا، آپ کے دربار میں بھکاری آئیں گے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سورہ ضحیٰ کی آیت سنا رہا ہوں، اے حبیب مانگنے والوں کو مت جھڑکو، آپ نے مانگا ہم نے دیا، اب آپ سے امت مانگ رہی ہے، آپ کا دینا ان کو، آپ کا کام ہے کہ ہم نے آپ کو سب کچھ دے دیا۔ حضور نے فرمایا میں اگر چاہوں احد پہاڑ سونے کا ہو کر میرے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ اللہ نے مجھے کنز ابیض کنز احمر دے دیا، اللہ نے مجھے سرخ اور سفید خزانوں کی کنجیاں دے دیا ہے، سونا چاندی کی کنجیاں میرے ہاتھ میں، سرخ اور سفید خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں۔ اللہ فرمایا حبیب دیتے ہیں امتی لے لے، اللہ فرمایا حبیب سے امتی بھکاری بن کے آیا ہے تو آپ اس کے دامن کو بھر دیجئے۔ اب امتی کیوں نہیں مانگے گا؟ احمد
कबीर रिफाई की औलाद में खंदार शरीफ में हाजी सयां सरवर मखदूम से इस्लाम की बुनियाद पड़ी। न जाने ऐसी हुजूर की कितनी आले औलादें जो गौसे पाक की औलाद से हैं, जो इमाम हसन रज़ियल्लाहु की औलाद से हैं, जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला के, सारा हिंदुस्तान हुजूर की आले पाक और इन औलिया अल्लाह से भरा पड़ा है। आज जो कुछ इस्लाम हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, बड़े सगीर में है, वो जो कुछ है ये हुजूर की आले पाक का सदका तुफैल है। इन्हीं के तुफैल में अजानें बुलंद हो रही हैं, नमाजें हो रही हैं, रोजे हो रहे हैं, हज हो रहे हैं, दीनी बातें हो रही है। तो जो तबलीग हुजूर की आले पाक ने फरमाई और किसी ने ऐसी तबलीग नहीं फरमाई। हमको इस्लाम मिला, ईमान मिला, कुरान मिला, रहमान मिला इनके कदम पाक की बरकत से। तो दादा पीर के अजदाद पाक मखदूम सैयद शाह ज़ियाउद्दीन बियाबानी अलैहि रहमतुर रिज़वान, उनके औलाद पाक में शाह अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह उला जो राजमंदिरी में आराम फरमा रहे, उनके भाई शाह फाजिल बियाबानी रहमतुर रिज़वान, जिनको हज़रत शाह हैदराबाद में खुतब आलम सरकार सैयद खुतब आलम रहमतुल्लाह अपनी एकलौती पोतरी इनायत फरमाते हैं। फिर आज आकर वो फाजिल बियाबानी सरकार बानिया खाजी पेट शरीफ बसाते हैं। और अन आबाजुद्दीन जितने अजदाद दादा पीर के हैं, और फिर अजदाद ही नहीं, जितनी औलादों में जो सज्जादगान हैं, सारे अजदाद भी उलमा गुजरे हैं और सारे सज्जादगान उलमा गुजरे हैं। और ख़ुद हमारे सज्जाद नशीन साहब क़िबला तो अल्हम्दुलिल्लाह बानिया जामिया निज़ामिया ने जो मदरसा दीन का बाग लगा वहाँ के फारिग तहसील हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम यही चाहते हैं यहाँ का हर शहजादा हमें अपने फैज़ व बरक़ात से मालामाल फरमाता रहे और हम मालामाल होते रहें। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदक़ा बारगाह महबूब सुबहानी और इनकी चौखटों से हज़रत सैयद शाह अफजल बियाबानी अलैहि रहमतुर रिज़वान, हज़रत सैयद शाह सरवर बियाबानी अलैहि रहमतुर रिज़वान, हज़रत सैयद शाह गुलामी अफजल बियाबानी अलैहि रहमतुर रिज़वान, मालिक क़िबला मुर्शिद मियां सरकार, अब्दुल करीम बियाबानी सरकार, सैयद शाह गुलाम मुहियुद्दीन बियाबानी सरकार, फिर मेरे मुर्शिद मियाँ, फिर मेरे पीरो मुर्शिद, फिर मेरे मालिक के शहजादे जो आपके सामने तशरीफ़ फरमा है, जो लोग मुशर्रफ हो रहे हैं, फैज़ पा रहे हैं। या अल्लाह ये बारगाह सलामत रखे, ये शहजादों की उम्र दराज फरमाए, इनके हासिदीन को नेक तौफीक अता फरमाए, हासिदीन से आपको महफूज रखे, दुश्मनों से महफूज रखे और आपके फयूज़ व बरक़ात हम पे जारी हो सारी फरमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही नूर अर्शिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व औलादिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका।